بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبان ایمان جانتے ہیں کہ ایک خمس ایسی عبادت ہے کہ جسے سال میں ایک مرتبہ انجام دینا پڑتا ہے، یعنی سال کے اختتام پر خمس نکالنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ خام خیالی ہے کہ ہمارے پاس بچت ہی نہیں ہوتی تو خمس کہاں سے نکلے گا۔ اس لیے کہ خمس کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس 10 لاکھ بچے ہوں تو آپ 2 لاکھ خمس نکالیں، بلکہ خمس کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 50 روپے بھی بچے ہوں تو اس میں سے 10 روپے خمس نکالنا ضروری ہے۔ البتہ گھر کے اخراجات والا خمس اور کاروبار کے اخراجات والے خمس میں فرق ہے۔ گھر کے اخراجات میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز گھر کے استعمال میں آ جائے اس پر خمس نہیں ہوتا ہے۔ مثلا گھر کے لیے آپ نے اے سی خریدا، وہ استعمال ہو گیا، اس پر خمس نہیں ہوگا۔ گھر کے لیے کروکری خریدی، وہ استعمال ہو گئی، اس پر خمس نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے گھر کی دوسری چیزیں اگر ایک مرتبہ استعمال ہو جائے تو پھر اس پر خمس نہیں ہوتا ہے۔ البتہ یہ بات پیش نظر رکھتے ہوئے کہ خمس بچانے کی خاطر استعمال نہ کیا جائے، استعمال کرنے کی خاطر استعمال کیا جائے تو پھر اس پر خمس نہیں ہوگا، چاہے ایک مرتبہ بھی استعمال ہو جائے تو اس پر خمس نہیں ہوگا۔ لیکن کاروبار کا مسئلہ ذرا سا مختلف ہے۔ کاروبار کا یہ ہے معاملہ کہ اگر چیز استعمال ہو جائے تب بھی اس پر خمس دینا پڑتا ہے۔ مثلا فرض کیجئے کہ دفتر کے لیے اے سی ایئر کنڈیشن خریدے گئے، اب اے سی 1 لاکھ روپے کا ہے، 2 مہینے بعد 6 مہینے بعد جب بھی خمس کی تاریخ آئی تو اس اے سی پر بھی خمس دینا پڑے گا اگر پہلے نہیں نکالا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب خریدا گیا تو اس کی قیمت 1 لاکھ روپے تھی، اب اگر اس کو ہم بیچنے جائیں تو ممکن ہے کوئی 25,000 اس کی قیمت ادا، کوئی 25,000 ہمیں دے، یعنی 25,000 میں یہ بکے گا۔ تو 6 مہینے میں اگرچہ اس کی قیمت 75,000 گر چکی ہے، فقط 25,000 اس کی قیمت باقی رہ گئی ہے، مگر 25,000 پر خمس دینا پڑے گا۔ اگرچہ 6 مہینے استعمال بھی ہوا ہے اے سی، مگر اس کے باوجود اس پر خمس دینا پڑے گا، اس لیے کہ یہ دفتر اور کاروبار کے لیے خریدا گیا تھا۔ یہی معاملہ گاڑیوں کا ہوگا، یہی معاملہ فرنیچر کا ہوگا، یہی معاملہ کمپیوٹرز کا ہوگا، کہ جتنی چیزیں بھی کاروبار کے لیے خریدی جاتی ہیں ان تمام چیزوں کا سال کے آخر میں جب خمس کی تاریخ آ جائے تو اس وقت یہ دیکھنا پڑے گا کہ اب اگر ہم اس کو بیچنا چاہیں تو کتنے کی بکے گی، جتنے کی بکے گی اس پر اس کا خمس نکالنا پڑے گا۔ یہ میں نے وہ صورتحال بتائی ہے کہ جہاں چیزوں کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ اے سی خریدا 1 لاکھ روپے تھے، اس میں سے اس کی قیمت 25,000 بچ گئی، یا گاڑی خریدی ہے جو 20 لاکھ کی تھی اور اب اگر بیچنے جائیں تو مثلا 15 لاکھ روپے ملیں گے۔ ان چیزوں کی قیمت کم ہو گئی تو کم ہونے والی قیمت پر اس کا خمس ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، مثلا فرض کیجئے کہ ایک زمین خریدی ہے، یا کاروباری ایسا ہے کہ جس میں زمین خریدنا اور بیچنا، یا پلاٹ خریدنا اور بیچنا، یا مکان خریدنا اور بیچنا، اس طرح کی چیزیں کاروباری اسی قسم کا ہے۔ یا مثلا سونے کا کاروبار ہے، سونا خریدنا اور بیچنا۔ جب ہم نے خریدا تھا ایک پلاٹ تو اس کی قیمت مثلا 10 لاکھ روپے تھی، لیکن جب ہماری خمس کی تاریخ آ گئی تو اس کی قیمت 12 لاکھ روپے ہو گئی۔ تو اب ایسی صورت میں اگر ہم 10 لاکھ کے خمس نکال دیتے تو شاید دوبارہ خمس نہ دینا پڑتا۔ یہ شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے مختلف مسائل ہیں، لیکن ہم نے نہیں نکالا اور اپنی خمس کی تاریخ کا انتظار کیا، اور خمس کی تاریخ جب آئی تو وہ قیمت 10 لاکھ سے بڑھ کر 12 لاکھ ہو گئی، تو اب 12 لاکھ پر خمس نکالنا پڑے گا۔ چنانچہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں گھر کے اخراجات کا خمس، ان کے مسائل بالکل الگ ہیں، اور کاروبار کے اخراجات کے مسائل اور اس پر خمس ادا کرنا، اس کے مسائل الگ ہیں۔ اگر اس سلسلے میں آپ کو کوئی پریشانی ہو تو آپ اپنے علاقے کے علماء سے رابطہ کر سکتے ہیں، ورنہ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کی زیادہ وضاحت آپ کے کاروبار کے اعتبار سے انشاءاللہ سمجھانا ممکن ہوگا، اور انشاءاللہ سمجھائیں گے بھی۔ الگ الگ کاروبار کے حوالے سے ذرا سی پریشانی الگ الگ ہو جاتی ہیں، مگر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے علاقے کے علماء سے پوچھیں یا ہم سے پوچھیں یہاں پر رابطہ کر کے، تو اس کی انشاءاللہ وضاحت آپ کے سامنے مکمل طور پہ کر دیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد۔